اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور آسان کر دے میرا کام، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ سمجھ سکے میری بات۔ آمین۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور میں ہوں حلیمہ ذوالفقار۔ سحری کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو بابرکت لمحات ہیں، اس میں ہم سب کی یہی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنی جھولیاں اٹھا لیں اور اللہ تعالیٰ کی جتنی رحمتیں ہوں وہ سمیٹ سکیں۔ جی حلیمہ، اور اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے ہم آج کی سحری کا آغاز کرتے ہیں تلاوت کلام پاک سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ، مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، كل من عليها فان، كل من عليها فان،
ذو الجلال والإكرام صدق اللہ العظیم. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. ناظرین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد پہنچ جائے اور فتح حاصل ہو جائے. ناظرین، 20 رمضان المبارک سن 8 ہجری تاریخ اسلام میں وہ لازوال دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے حتمی طور پر اسلام کو کفار مکہ پر فتح نصیب کی. بے شک. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں پہنچے اور خانہ کعبہ کو ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا. سبحان اللہ. ناظرین، آج 20 رمضان المبارک ہے اور ہم فاتحین مکہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اپنے آج کے پروگرام میں بات کریں گے فتح مکہ اور اس کے نتائج و اثرات پر. بالکل عمران، یہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا عام معافی کا دن کہا جاتا ہے. بے شک. اور آپ وہ منظر سوچیں کہ 10,000 صحابہ کرام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں. ان کو ایک جگہ پہ فتح مل گئی ہے، اس جگہ پہ جہاں سے ان کو رسوا کر کے نکالا گیا تھا اور ان کو ہجرت کرنی پڑ گئی تھی، لیکن انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا ہر کسی کے لیے. ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ان کے چچا کو نعوذ باللہ قتل کیا تھا، ان کے خلاف بہت ساری سازشیں کی تھیں. تو اگر ہم تصور کریں ایک انسان کے طور پہ، تو میرے خیال سے کسی کا انسان کا بھی اتنا حوصلہ نہیں ہوتا کہ وہ ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے ان کے اوپر اتنے مظالم اٹھائے. تو اس ہستی کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں شو میں. مہمانوں کا آپ لوگوں سے تعارف کراتی چلوں. ہمارے جو پہلے مہمان ہیں محمد عظیم فاروقی ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی شکریہ. اور ہمارے دوسرے مہمان کا بھی آپ سے تعارف کراتی چلوں، ڈاکٹر محمد باقر خاکوانی صاحب. ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ. مہربانی. حلیمہ، میرے خیال میں وقت گزرتا جا رہا ہے، ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ ان سے جی فائدہ بالکل لینا چاہیے. تو اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. باقاعدہ آغاز کرتے ڈاکٹر ہیں. صاحب، آپ سے حسب معمول آج کا پہلا سوال، وہ کون سا پس منظر تھا جو فتح مکہ کا باعث بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ عمران خان صاحب. ویلکم سر. پہلی بات تو یہ ہے کہ فتح مکہ جو ہے یہ ایک اسلام کا زرعی باب ہے. بے شک سر. اور اللہ کریم نے اس کی شان میں 2 صورتیں بھی، سورہ فتح انا فتحنا لک فتحا مبینا، سبحان. بالکل. اور پھر سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں بھی یہ فتح مکہ کا جو واقعہ ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. مسلمانوں کے لیے بھی، قیامت تک آنے والے تمام کلمہ گو جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی. تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 13 سال جو مکہ کے اندر اعلان نبوت کے بعد گزارے وہ انتہائی نامساعد حالات تھے. اس قدر مسائل تھے، مصائب تھے، آزمائشیں تھیں، تکلیفیں تھیں کہ بہت سارے صحابہ کو آپ کے حکم پہ جان اور ایمان بچانے کے لیے ہجرت حبشہ پہ بھیجا گیا. وہ حبشہ چلے گئے. پھر ہر آنے والے دن وہ مشکلات، مسائل بڑھتے جا رہے تھے، حتیٰ کہ اپنی جان کو، اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا جو ہے وہ بھی مشکل ہو چکا تھا. کفار و مشرکین مکہ جو ہے وہ تل گئے تھے کہ اب ان کو نابود کر دے جس طرح بھی ہو. اتنی شدید سازشیں تھیں. تو اللہ کے حکم سے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو ہجرت مدینہ کا اذن دے دیا اور خود بھی آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کی تاریکی میں آپ ہجرت فرما گئے. باقی سارے صحابہ بھی آپ کے حکم میں ہجرت کر کے مدینہ شریف آ گئے. اب قریشی عرب نے جب دیکھا کہ مسلمان تو پھر امن میں آ گئے ہیں، ہمارے چنگل سے نکل گئے، انہوں نے ایک اسلامی ریاست بنا لی، ایک اسلامی معاشرہ بنا لیا. آپ معاہدے بھی کر رہے ہیں، میثاق مدینہ بھی ہو چکا، مواخات مدینہ بھی ہو چکا ہے، اور پھر ہماری تجارتی شاہراہ پہ بیٹھ گئے ہیں جو ملک شام کو تجارت ہوتی ہے. تو انہوں نے مختلف طریقوں سے ساری سازشیں، کبھی یہودیوں کو ملاؤ، کبھی منافقوں کو ملاؤ، کبھی قبائل کو ملا کر آخر ان کی بھرپور کوشش تھی 5 ہجری جب وہ 24 کے قریب جو ہے وہ قبیلوں کی فوجیں لے کر غزوہ احزاب جس کو کہتے ہیں، غزوہ خندق بھی وہ آئے. لیکن اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو غیبی خصوصی مدد کے ساتھ فتح عطا کی اور وہ نامراد ہو کے واپس چلے. تو اب حضور علیہ السلام کو اذن ہوا کہ آپ تشریف لے جائیں. تو آپ
عمرے کی نیت سے آپ 6 ہجری کو آپ وہاں تشریف لے گئے، لیکن مکے والوں نے روک لیا۔ صلح نامہ حدیبیہ ہوا جس میں یہ طے پایا کہ ہم 10 سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گے، اور مسلمان اگلے سال آئیں اور 3 دن مکہ مکرمہ میں وہ عمرہ کی سعادت حاصل کر کے جا سکتے ہیں۔ تو وہ ایک پرسکون ماحول بنا، گو اس کی کچھ شرائط بڑی سخت تھی جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف نظر آ رہی تھی، لیکن حضور نے فرمایا کہ اللہ کا یہ فرمان آ چکا ہے، یہ خوشخبری ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو بہت عظیم اور کھلی کامیابی اور فتح کی بشارت دی ہے۔ تو آپ کو مکے والوں کی فطرت کا پتہ تھا کہ یہ کس نہج چلیں گے، انہوں نے باز نہیں آنا۔ آپ نے ایک ایک لمحے کو یوٹیلائز کیا، تمام بلاد عرب میں جتنے حکمران تھے، پھر کیسر روم، کسریٰ ایران اور دیگر ریاستوں میں آپ نے اسلام کا دعوتی پیغام بھیجے، ایک اسلامی معاشرے کو مضبوط کیا۔ تو اب حسب معمول قریش عرب کی جو عادت تھی، انہوں نے شرارتیں شروع کر دی۔ ایک قبیلہ بنو خزاعہ وہ مسلمانوں کا حلیف تھا، اور ایک قریش کا تھا بنو بکر، یہ آپس میں ان کی باہمی گٹھ جوڑ تھی۔ قریش کی وہ لڑ پڑے کہ مسلمانوں کو زچ کریں، اور جب بنو خزاعہ کے لوگ جان بچانے کے لیے وہ خانہ کعبہ میں پناہ لینے کے لیے آئے، جس کو انہوں نے حرم مکہ کہا تھا، ان کو وہاں بھی قتل کیا اور بہت زیادہ ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ دوڑے دوڑے سرکار کے پاس آئے کہ ہم آپ کے حلیف ہیں، ساتھی ہماری مدد کریں جیسا کہ معاہدہ ہوا ہے۔ بالکل۔ تو سرکار نے کہا بھی فوراً خون بہا ادا کرو، مقتولین کا معاوضہ دو، اور جو بچے عورتیں پکڑی ہیں ان کو فارغ کرو، اور اگر یہ نہیں بات تو تم پھر یہ صلح نامہ حدیبیہ کو توڑنے ختم کرنے کا اعلان کرو، اور ان کی حمایت سے بھی بنو بکر کے دور ہو جاؤ۔ ڈاکٹر صاحب اس کی طرف ہم مزید اس کی طرف آئیں گے، لیکن ابھی میں آپ کی طرف آؤں گی۔ ڈاکٹر باقر صاحب مجھے بتائیں کہ فتح مکہ کے فوری اسباب کیا تھے اور کیا اہم واقعات اس دوران پیش آئے؟ فوری اسباب پہ تو فاروقی صاحب نے بڑے اچھی طرح ڈاکٹر صاحب نے روشنی ڈال دی ہے، اور اس میں بڑی چیز یہ تھی کہ جو انہوں نے عہد شکنی کی تھی نا، اس کی سزا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دینا چاہتے تھے، اور عہد شکنی کے ساتھ یہ بھی ہوا کہ بنو خزاعہ کے لوگ خانہ کعبہ میں آ کے آئے تو بنو بکر والوں نے خانہ کعبہ میں بھی انہیں ضرر پہنچایا اور قتل کیا اور سب کچھ کیا۔ تو آپ نے انشاءاللہ کہا کہ میں سزا پہنچاؤں۔ اور پھر دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ جنگ خندق جب ختم ہوئی تھی تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تھا کہ اب آئندہ قریش یا کوئی تمہارے اوپر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور آپ نے پھر 6 ہجری میں خیبر فتح کیا۔ اب آپ کے فتوحات کا دور تھا، تو یہ اب جو اللہ تعالیٰ نے غزوہ حدیبیہ کہتے ہیں لیکن صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات اتار دی تھی کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ جی بالکل۔ تو لہذا یہ سارے اس کے اسباب تھے کہ اب جو اسلام تھا وہ ایک بین الاقوامی قوت بن کے دنیا میں پھیلنا شروع ہونا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اور باقی تمام مشہور واقعات اس میں یہ ہیں کہ یہ حالانکہ 10,000 آدمی کا لشکر مکہ پہ حملہ کرنے کے لیے جو آیا تھا، یہ بہت بڑا لشکر تھا۔ آج تک مکہ پہ کبھی اتنا بڑا لشکر نہیں آیا مکہ کو فتح کرنے کے لیے، اور مکہ والے اتنے ڈر گئے کہ وہ خوف زدہ ہو گئے، اور حضرت سفیان جو میں نے بتایا تھا مسلمان ہو گئے تھے بعد میں، وہ آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے لیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے انہیں دیکھا اور کہا کہ میں بھاگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے اس کو قتل کر دوں، لیکن حضرت عباس نے فوراً رسول اکرم سے اجازت لی اور ان کو پکڑ لیا۔ ایک طرف یہ ہوا، دوسری طرف یہ ہوا کہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قبیلہ اوس کے اور قبیلہ خزرج کے سردار تھے، تو انہوں نے جب سفیان کو دیکھا تو انہوں نے نعرہ لگایا کہ الجوم یوم الملحمہ، کہ آج ہم گوشت کاٹیں گے تمہارا۔ تو اس پر جو ہے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت اللہ عالمین، دیکھیں کہ جنگ کے اندر بھی رحمت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت سفیان پہنچے اور کہا کہ کیا آپ اپنے رشتہ داروں کا خون کاٹیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، کیوں؟ وہ تو یہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ تو آپ نے پھر فوری طور پہ جو نعرہ اپنے الجوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحمت کا دن ہے، اور آپ نے حضرت سعد بن عبادہ سے ان کا جھنڈا جو تھا سرداری کا لے کر ان کے بیٹے کو دے دیا۔ ٹھیک، اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو اہم واقعات جو ہیں
یہ جو 10,000 آپ کہہ رہے ہیں 10,000 مہابھارت کتاب ہے ہندو مت کی، جی اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ وہ رحمت للعالمین آئے گا اور 10,000 قدسی لے کر اور نیک زمین کو فتح کرے گا. سبحان اللہ. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح کے اندر جا رہے تھے تو آپ کے اندر کوئی تکبر، کوئی فخر، کوئی غرور کچھ بھی نہیں تھا، بالکل. بلکہ اونٹنی پہ آپ بیٹھے ہوئے اندر جا رہے تھے اور سر سجدے میں گزار کے اندر داخل ہو رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان تو اس طریقے سے یعنی یہ تو ایک مرحلہ ہو گیا. مکہ کے دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک دستہ بھیجا گیا. تو ایک طرف سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، دوسری طرف سے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ایک دستہ لے کے داخل ہوئے تھے. تو اس میں 3 مسلمان شہید ہوئے اور تقریباً 10 سے زیادہ 13 قریب کفار بھی جو ہے وہ جہنم واصل ہوئے. بس یہی ایک چھوٹی سی تھی جو وہاں پہ جھڑپ پیش آئی، ورنہ بڑے آرام سے تمام فتح ہو گیا. بالکل جی. ہم واقعات کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور ہم بیچ میں اتنا میں کھو گئی تھی، یہ سننے میں اتنا مزہ آ رہا تھا کہ مجھے یاد ہی نہیں تھا بریک لینی ہے. تو ابھی وقت ہوا جاتا ہے وقفے کا. وقفے پہ جائیں اور جلدی سے واپس آئیں کیونکہ یہ واقعات اتنے زیادہ اچھے ہیں اور ہمیں سننے کی ضرورت ہے. اتنا مزہ آ رہا ہے سننے کا کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ہمیں انہیں کو دینا چاہیے. دل میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو. ناظرین وقفے کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام کا سلسلہ ابھی جاری ہے مگر وقت ہوا ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آئیے آج کے نعتیہ کلام سے اپنے دلوں کو روشن و منور کرتے ہیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے، خدا کرے کبھی طیبہ سے یہ پیام آئے. غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں، غلام زغرا ہوں میں تو علی کا نوکر ہوں. ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے، ہمیشہ پنجے تنی نسبت ہی میرے کام آئے. میں اس یقین سے لوٹا ہوں کہ روزے سے، میں اس یقین سے لوٹا ہوں کہ روزے سے، کہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے، کہ پھر کہیں گے کہ واپس میرا غلام آئے. میں دیکھتی ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتی ہی رہوں بس تمہارے روزے کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے. ماشاءاللہ. سبحان اللہ.
جی حلیمہ، بہت اچھی باتیں چل رہی ہیں، لیکن یہاں پہ ہمیں انتظار ہوتا ہے آپ کی ایک اچھی بات کا، تو آپ ہمارے لیے آج کی اچھی بات کون سی لے کر آئیں گے؟ عمران، آج میں بہت چھوٹی سی ایک اچھی بات لے کے آئی ہوں، شیئر کرنے کا دل بھی کرتا ہے لیکن واقعات ایسے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ٹائم ان کو دینے کا دل کر رہا ہے آج. تو آج کی جو اچھی بات ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کا ترجمہ ہے. اور فرما دیجئے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، بے شک باطل نابود ہی ہو جاتا ہے. بے شک حلیمہ، باطل کبھی بھی حق کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا. بالکل. ہم اس پہ مزید گفتگو کرنے کی بجائے میرا خیال اپنے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، جلدی سے واپس آئیں اور اپنے مہمانوں سے بات کو جاری رکھتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ لوگوں کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. ابھی وقت ہوا جاتا ہے ہمارے خوبصورت سے کلام کا. چلتے ہیں کلام کی طرف. تعظیم سے لیتا ہے خدا نام محمد، کیا نام ہے اے صلی علی نام محمد. اللہ کرے اس پہ حرام آتش دوزخ، جس شخص کے ہو دل پہ لکھا نام محمد. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. دستے قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین. تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین.
माशाल्लाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर बाकी साहब, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताएं कि फ़तह मक्का में कौन कौन सी अहम शख्सियात शामिल थीं और कौन कौन से वो लोग थे जो सबसे ज़्यादा नुमाया रहे और उनको खिदमत करने का मौका मिला? इसमें एक तो हज़रत अली करमुल्लाह वजह थे जो इसमें बड़े नुमाया रहे। उसके बाद हज़रत अबू सुफियान, जो मैंने उनका जिक्र पहले भी किया है बिल्कुल। कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सल्लल्लाहु इतना अलैहि मकाम बख्शा कि उनके घर को जो है वो अमान गाह बना दिया। सुभान तो अल्लाह। वो जब वापस आए मुज़ाकरात करके, तो वहाँ पे ख़वातीन का किरदार ये था कि उनकी बीवी जो थी हिंदा, वो बाद में मुसलमान हो जी गई थी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि तू तो पागल हो गया है कि तेरे घर में कितने मुसलमान, तेरे घर में कितने लोग दाखिल होकर पनाह ले सकते हैं। तो फिर हज़रत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि रसूल अकरम ने फरमाया कि जो अपने घर के अंदर भी दरवाज़ा बंद करके बैठ जाएगा उसे भी पनाह मिल जाएगी। अल्लाह। खैर वो फिर वही हिंदा जो थी, बाद में जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान लाई तो कहने लगी कि जब तक मैं ईमान नहीं लाई थे मुझे बड़ी नफ़रत थी आपसे, लेकिन ईमान लाने के बाद मेरे महबूब तरीन इंसान आप बन गए। सुभान अल्लाह। ये आपके किरदार का असर था। बेशक। तो उसके बाद फिर ये है कि वहाँ पे हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला उनकी शख्सियत बड़ी अहमियत की हामिल थी, जिन्होंने खाना काबा के ऊपर चढ़कर अज़ान और अज़ान दी। और हज़रत अली करमुल्लाह वजह को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे अपने शान मुबारक पे बिठाया और उन्होंने जितने बुत थे वो सारे उनसे बुतों से खाना काबा को पाक किया। तकरीबन 360 बुत थे वहाँ पे सारे। पहले आपने ख़ुद उतारे, फिर हज़रत अली करम वाला वजह को बिठाया, ऊपर वाले सारे उतारे। फिर उसके बाद और जो इसमें अहम वाक़या हुआ कि आपने खाना काबा के मुख्तलिफ़ लोगों को मुतवल्ली जो थे उनकी ड्यूटियाँ तब्दील की। उनमें जो कलीद बरदार थे, जो खाना काबा की चाबी जिनके पास थी, वो हज़रत उस्मान बिन अबी शैबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे। बाद में मुसलमान हो गए, उस वक्त तो नहीं थे। वो आए, आपने कहा चाबी लाओ। वो जो चाबी लेने घर गए तो उनकी माँ ने कहा कि तेरे लिए बदबख्ती आ कि तू आज चाबी जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाके दे आएगा। अरे मैं बता रहा हूँ कि ख़वातीन का किरदार हर जगह है। नेगेटिव था लेकिन वही पॉजिटिव हो गया बाद में। ये आपका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये किरदार था। लिहाजा हम हर मामले में ख़वातीन को साथ लेके चलेंगे तो हम कामयाब हो सकते हैं। हम समझें ख़वातीन को एतकाफ़ में भी छोड़ दें और खाना काबा के मामले नहीं, हर जगह साथ। तो आपने फिर वो खाना काबा खुलवा कर सफाई करे हुआ, फिर चाबी उन्हें वापस कर दी और कहा कि क़यामत तक ये आपके पास चाबी रहेगी और कोई जालिम और जाबिर हुक्मरान आपसे लेगा, वरना कोई नहीं लेगा। अच्छा, आज तक वो चाबी उसी ख़ानदान के अंदर चली जा रही है। अब भी जब खाना काबा का दरवाज़ा खोला जाता है, कोई भी हुक्मरान आते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है, वो खोलते हैं। कलीद बरदार अब तक वही हैं। इस तरीके से ख़वातीन में फिर थे हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बड़ा किरदार था, वो आपके साथ रहीं। उम्महातुल मोमिनीन जो थी वो भी आपके साथ थीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु आपके साथ, उनका बड़ा किरदार था। और फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला का बड़ा किरदार था, वो भी आपके साथ रहे। और जब खाना काबा फतह हो गया तो उसके बाद वो अपने वालिद साहब को ले आए कि जी उनकी उम्र 90 साल थी, तो फरमाया कि इनको मुसलमान कर दें अपने हाथ पे। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत देखें कि आपने फरमाया अबू बकर अपने वालिद साहब को क्यों तकलीफ़ दिया, मेरे पास ईमान ला, मुझे ले जाते कि मैं इनको जाके दावत देता। यानी अखलाक देखें, वो भी कोई फाते ऐसे दाखिल होता है। हम सारी दुनिया की जंगों का मुताला कर लें कि फाते इस तरीके से कोई सलूक कर रहा है। तो ये बड़ी बड़ी शख्सियात थी जिन्होंने वहाँ पे, और फिर वहाँ पे बड़ा वाक़या पेश है कि एक औरत चोरी करते हुए, उसका नाम भी फातिमा था, तो उस पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हद जारी की, हाथ काटने की। तो हज़रत उसामा बिन ज़ैद जो थे उन्होंने आके उनकी सिफारिश की, तो आपने फरमाया, रसूल ने बड़ी मारकत और आरा बात की, तो आपने फरमाया कि क्या तो अल्लाह की हदों में से एक हद में मुझे सिफारिश कर रहा है। वल्लाह लो काना फ़ातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़ता तो यदहु, खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी चोरी करते मैं उनके हाथ भी काट देता। डॉक्टर साहब, इसी बात से आगे हम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अज़ीम फ़ारूकी साहब की तरफ आते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हमारा सवाल इसी से रेलिवेंट है कि फ़तह मक्का के नताइज व असरात के बारे में बताइए और सबसे दूररस नताइज कौन सा साबित हुआ? देखिए, मक्का मुकरमा जो है इसको एक तारीख़ी हैसियत हासिल थी, उस वक्त भी थी, अब भी है, क़यामत तक रहेगी इंशाअल्लाह। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा, और बेटियां हैं काबा की सारे जहां की मस्जिदें। तो शहर मक्का ये एक सियासत का भी मरकज़ था, दीन का भी मरकज़ था, मईशत का भी मरकज़ था,
آپ سمجھے گیم چینجر تھا وہ شہر جو ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ابراہا نے بھی جب سر توڑ کوشش کی کسی طرح لوگ وہ عیسائیت کی طرف مائل ہوں تو لوگ مائل نہ ہوئے. تا وقت ہے کہ کسی نے کہا کہ جب تک کعبہ موجود ہے تم کچھ نہیں کر سکتے. تو اس نے اس کو پھر ڈھانے کی جسارت کی اور اللہ نے ابابیلوں کے ذریعے اس کو تہس نہس کر دیا. تو یہ قرآن پاک میں بھی اللہ نے شہر مکہ کی بڑی تعریف بیان کی، اس کے لیے کئی نام بھی بیان کیے گئے. تو یہ مسلمانوں کے جب قبضے میں آ گیا، ان کے اقتدار کا حصہ بن گیا، تو اس کا اثر یہ ہوا جو سب سے مؤثر ترین تھا کہ پورا عرب جو ہے، کیونکہ وہ 360 بت وہ قریش کے بت تو نہیں تھے، وہ ہر قبیلے نے اپنے بزرگوں کے اپنے کابرین کے بت بنائے ہوئے تھے اور وہ اس کو بطور امانت جو ہے کعبہ شریف میں رکھ دیتے. اور کچھ بڑے بڑے تھے، لات، منات، حبل، عزا، یغوث، ود وغیرہ جو ہے، نصر جو ہے. تو ان سب کو وہاں سے نابود کر دیا گیا، پاک کر دیا گیا، جس مقصد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تھا توحید کے. تو اس کا اثر یہ ہوا کہ انہیں یہ یقین ہو گیا کہ یہ لکڑی اور پتھر کے بت جو ہیں یہ تو اپنا بھی نہیں دفاع کر سکے، تو یہ ہمارے ان بیچاروں نے کیا کرنا ہے. لہٰذا ان کا یقین ان بت پرستی کے تصور سے ختم ہو کر توحید پرستی، اللہ کی ذات بابرکات پہ، اور پورا جو ہے خطہ عرب جو ہے، جس طرح سورۃ النصر میں اللہ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ گئی اللہ کی مدد اور کامیابی بھی، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، پھر فوج در فوج، گروہ در گروہ جو ہے وہ لوگ اس میں شامل ہوتے چلے. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو قبیلوں کے قبیلے جو ہیں، یعنی وہ جو پچھلی 21 سالہ کاوش تھی، وہ سرکار کا وہ جتنا صبر اور حوصلے کے ساتھ جتنا آپ نے کام کیا تھا، اس کا انعام یہ ملا کہ وہاں مسلمانوں کا اقتدار قائم ہوا اور سارا خطہ عرب جو ہے وہ دیکھا دیکھی پھر مسلمان ہو گیا. جو قریش جب یہ ہمارے بڑے کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں تو پھر ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی، دین ہر طرف پھیل گیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بالکل وجہ فرمایا. ناظرین، فتح مکہ سے جہاں اسلام عرب کے طول و عرض میں پھیل گیا، وہاں مسلمانوں کو اس بات کا یقین بھی ہو گیا کہ اسلام کو صرف اور صرف عروج ہے، زوال کا شائبہ بھی نہیں. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ بعد میں خلافت راشدہ میں اسلام عرب سے نکل کے دنیا کے طول و عرض میں پھیلنا شروع ہو گیا. گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے، مگر وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا. ملتے ہیں وقفے کے بعد. جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام میں گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ڈاکٹر باقر صاحب، میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ حالات حاضرہ کے تناظر میں فتح مکہ سے ہمیں کیا پیغامات ملتے ہیں؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. ایک تو جو ابدی حقیقت ہے وہ بھی میں حالات حاضرہ کے تناظر میں واضح کر دوں. بالکل. کہ جب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے، اس کے بعد آج تک وہاں مسلمان قائم و دائم ہیں اور قیامت تک رہیں گے. یہ اسلام کی ایک ابدی مذہب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جہاں سے اسلام نکلا تھا آج بھی مسلمان وہاں پر قبضہ اور قیامت تک قبضہ رہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں اس کی مثال دی ہے. ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء تؤتی اکلھا کل حین بإذن ربھا. اس کے بعد حالات حاضرہ میں فتح مکہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ آج بھی وہ جو خانہ کعبہ ہمارا مرکز ہے، بے شک، اور خانہ کعبہ میں ہم عمرے کے لیے بھی جاتے ہیں، وہاں پہ نمازیں پڑھنے کے لیے بھی جاتے ہیں، حج کے لیے بھی جاتے ہیں سارا. تو لہذا ہم اپنے مرکز سے اپنا رابطہ بڑا مضبوط رکھیں، اور اس مرکز میں جتنا زیادہ جائیں گے. اب مثال کے طور پہ 50 لاکھ آدمی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس سے تمام دنیا پہ ایک روح پڑتا ہے کہ اسلام کتنا زبردست مذہب ہے کہ اس کے چاہنے والے وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں ہر سال. اچھا، حالانکہ یہ ایسی چیز ہے جو کسی اور مذہب کو میسر نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہمیں اس سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت اللہ عالمین تھے، ہمیں بھی ہر معاملے میں رحمت کے پہلو کو سامنے رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. یہ نہیں کہ کوئی منافرت ہو،
चाहे वो गिरोही मुनाफरत है, चाहे वो लिसानी मुनाफरत है, उसके अंदर रहमत के जज्बे को हमें सामने रखना चाहिए। बिल्कुल हम रहमत को कहीं भी ना छोड़ें। जैसे रसूल चाहते तो मक्का में कत्ले आम करवा देते, बेशक। कोई चीज़ तो नहीं रोक सकती थी, बिल्कुल। लेकिन आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। जो घर में दाखिल हो दरवाज़ा बंद कर ले वो भी माफ़ी, जो खाना काबा में दाखिल हो गया वो भी माफ़, जो हजरत सुफियान घर में दाखिल हो गया वो भी माफ़, इस तरह से, और कोई आदमी भी कत्ल ना हो। तो लिहाजा हमें दीन इस्लाम को फैलाने के लिए मोहब्बत, अखुवत, प्रेम, मिठास और रहमत के तरीक़ों को अपनाना चाहिए। बिल्कुल। हमें दूसरे तरीके नहीं अपनाने चाहिए कि ज़बरदस्ती धोस नहीं वो। तो ये हमें इससे ये सबक मिलता है, इससे ये सबक मिलता है कि हम इस्लाम को एक आलमगीर मज़हब बनाने के लिए अपनी तगो-दौ करें, बेशक। और ये ना हो कि हम दूसरे नज़रियात से दब जाएं। दबना नहीं है, हमने इस नज़रिए को आगे लेके चलना है। और जैसे खाना काबा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों से पाक किया था और तौहीद का सबक वहाँ पे पढ़ाया और आज तक वो वहाँ मौजूद है, ऐसे हम भी दुनिया को जो है इस किस्म के बुत जो कि बरी नौ इंसान के लिए गारत गर है और इंसानियत को ख़त्म करने वाले हैं, उन तमाम से हम पाक करें और दुनिया को एक अमन का गहवारा बनाएं। तो ये नाज़रीन, फ़तेह मक्का इस चीज़ पर भी दलालत करता है कि अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान हो तो मुश्किल रास्ते भी आसान हो जाते हैं। बेशक। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात के वक्त मक्का से कूच किया था तो फरमाया था, मक्का मुझे तुमसे बहुत मोहब्बत है, मगर तेरे रहने वाले मुझे यहाँ रहने नहीं देते। और फिर तारीख गवाह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मक्का में फ़ातिह की हैसियत से दाखिल हो गए। हम अपने दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब, हस्ब मामूल हमारा सबसे ज़्यादा इंतज़ार वाला सेगमेंट आपके पास है, तो आप आज की सहरी में हमारे लिए कौन सी मज़कूर ग़ज़ा का जिक्र लेकर आए? देखिए, ये एक पंजाबी का मुहावरा मशहूर है कि ढिडना पियाँ रोटियाँ तो सब ये गल्लां खोटियाँ। तो खाने पीने का जिक्र ना हो तो फिर वैसे भी सहरी के वक़्त अफ्तारी में, रमज़ान का महीना वैसे तो खाने पीना कम है, लेकिन इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। तो ये इंसान की ज़रूरत भी है और निज़ाम ज़िंदगी भी इसी से कायम है और अल्लाह की दी हुई बहुत सारी नेमतें हैं, लेकिन इतदाल के साथ कुलू वशरबू वला तुसरिफू, खाओ भी पियो भी लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। तो आज मैं आपको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अनार का ज़िक्र किया है। वैसे तो खातर जमा रखें रोज़ेदारों को जो खुश नसीब हैं, जिनको जन्नत की बशारतें जन्नत भी मिलेंगी। कुलू फी, और उसमें कुरान पाक में ना उससे मिलता जुलता जो है वातु भी मुतशाबिह है। तो वहाँ भी अनार, अंगूर, खजूरें, ये जितने मेवा जात हैं, वो फ्रेश फ्रूट है या ड्राई फ्रूट है, तो अल्लाह ताला वहाँ भी जन्नतियों को ये नेमतें अता फरमाएंगे। तो सूरह रहमान में है फ़ी हिमा फ़ाकिहतुं व नख़लुं व रुम्मान, उसमें फल भी होंगे, खजूरें भी होंगी और अनार भी होगा। तो अनार का ख़ास तौर पे ज़िक्र है, एक अनार 100 बीमार, ये इसलिए मुहावरा मशहूर है कि 100 बीमारियों का इलाज इस अनार के अंदर है। और इसके अगर साख्त पे भी बंदा गौर करे किस तरह वो पर्दों में लिपटा हुआ होता है जी, जिस तरह इंसानी दिमाग जो है और जिस तरह अखरोट होता है अंदर से, और फिर एक एक दाना जो है अल्लाह ताला ने, तो तिब्बी तौर पर अनार जो है ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, दिल को बहुत ज़्यादा तक़वियत देने वाला बेहतरीन मशरूब है, यानी बेहतरीन शरबत जो है, इसका जूस पिए, इसको वैसे खाएं जो है, फिर इससे खून जो है वो भी साफ़ होता है, उसकी सर्कुलेशन बढ़ती है, हाजमे में मदद देता है। अगर उसका वो अनारदाना बनाएं तो चटनी में डालें तो वैसे ही मुंह में पानी आ जाता है कि अनारदाना और नींबू और वो कच्चा आम जो होता है और उसमें बाकी लवाजमा डाल के कूट के, पुदीना, धनिया शनिया, तो उसमें भी अनारदाना का एक बड़ा ख़ास मसरफ़ है। फिर इसमें अजीब इसका जो छिलका है ना, वो मैं पढ़ के बड़ा हैरान था। हमारी बेगम साहबा तो तजर्बे करती रहती हैं, वो अगर पानी में भिगो दे ना रात को, तो सुबह उस पानी से अगर 2-4 दफ़ा कुली की जाए तो मुंह के अंदर जो है एक तो बदबू जो है जिसको हम कहते हैं ना कि माउथ वाश, ये बेहतरीन माउथ वाश भी है, और जो मसूड़ों का दर्द है वो फ़ौरन कंट्रोल हो जाता है। जिनके दांतों से खून निकलता है वो खून भी बंद हो जाता है। तो वो छिलका जो है वो एक मुफ्त की समझे कि माउथ वाश भी मिल गया, दांत भी महफूज और मजबूत हुए, और साथ जो है वो खून वगैरह अगर कोई अंदेशा वो भी नहीं होता। तो इसके दाने जो हैं वो बीमारों के लिए, खुसूसी डॉक्टर और तिब्बा कहते हैं कि
مریض کو کسی طرح وہ انار کھلایا جائے. وہ میٹھے بھی ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کئی قسم ہیں, یہ قنداری انار ہیں, کوئی کہتا ہے یہ کابلی انار ہے, کوئی کہتا ہے یہ ایرانی انار ہے. تو جس طرح کا بھی ہو, ہمارا یہ جو پنجاب کا وہ علاقہ ہے, یہ بھاولپور کا, وہاں جو انار ہوتے ہیں وہ زیادہ تر اس کے انار دانے کے طور پہ وہ استعمال ہوتے ہیں. تو اس کا استعمال جو ہے وہ ہر طرح مفید ہے. صرف یہ ہے کہ ایکسٹریم آف ایوری تھنگ از بیڈ, اعتدال کے ساتھ انسان جو ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے تو صحت بھی ہے اور ثواب بھی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ماشاء اللہ آپ ہر روز ہمارے ساتھ بہت خوبصورت معلومات شیئر کرتے ہیں. اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے. آمین. حلیمہ, آج کی گفتگو کا لب لباب یہ ہے کہ فتح و نصرت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, لیکن فتح مکہ سے ایک خوبصورت درس جو ہمیں ملتا ہے وہ ہے معافی کا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے اور نعوذ باللہ آپ کا مذاق اڑایا گیا, آپ پر اوجری گرائی گئی اور مکہ سے آپ کو رات کے اندھیروں میں نکلنا بھی پڑا. لیکن وہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس مکہ میں فاتح کی حیثیت سے پہنچے تو پوچھا ہے اہل مکہ آپ مجھ سے کیا امید کرتے ہیں؟ تو سب نے کہا کہ آپ ایک اچھے بھائی کے اچھے بیٹے ہیں, آپ جو بھی کریں گے اچھا کریں گے. بے شک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اہل مکہ, آج کے دن تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی اتنی ہی فراخ دلی عطا فرمائے. آمین آمین ثم آمین. جی, سحری کے لمحات جو ہیں وہ قریب آ گئے ہیں اور ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اور لائف کی پوری ٹیم کے لیے اور سحر عظیم کی پوری ٹیم کے لیے دعا کریں. ہمیں دیجیے اجازت, اپنا اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.